السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں میں وطن عزیز بھی ایک خوب نعمت ہے۔ آزاد فضاؤں میں سانس لینا، آزاد ملک میں جنم لینا، آزاد ملک میں زندگی گزارنا ایک نعمت سے کم نہیں ہے، اور اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے اور اس نعمت کی حفاظت کرنے والے نوجوانوں کو شکر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اور اگر اس ملک میں جس میں آپ رہتے ہیں اس کی سپاہ جو ہے وہ لائل ہے اور اپنے ملک سے محبت کرتی ہے تو اس کو اور بھی محبت سے دیکھنا چاہیے۔ ناظرین، ارض پاکستان ایک شاندار مملکت ہے دنیا کے وجود پر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان کو ایک عظیم فلاحی اسلامی مملکت بنا دے، اور اس میں جو لوگ اس کے خائن ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، اور جو اس کے رکھوالے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں آباد کر دے۔ ناظرین، ٹرمپ جیت گیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ٹرمپ کے جیتنے سے کچھ گھروں میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں۔ ٹرمپ کے جیتنے سے کچھ پارٹیوں میں کھلبلی مچ گئی ہے اور وہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن میری پریڈکشن کے مطابق ٹرمپ جیتے یا ہارے مسلمانوں کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور دنیا اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کفر ٹوٹا، خدا خدا کر کے ججوں کو لگام ڈال دی گئی ہے، اور وہ ججز جو ملک میں اپنی حکومت کر رہے تھے اور ملک کے حاکم بنے ہوئے تھے، وہ ملک کے وفادار ملازم بننے کی بجائے ملک کے حاکم بننے کے خواب دیکھ رہے تھے اور ملک کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کر رہے تھے، تو ایسے تمام ججز کو پیغام دے دیا گیا ہے، ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اب وہ صرف اپنے آپ کو ایک ملک کا وفادار ملازم سمجھیں اور ملک کی خدمت کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیں، اور جو ان کے دماغ میں بٹھا دیا گیا تھا کہ وہ ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں، اس بات کو وہ اپنے دل سے نکال دیں، اور جتنی بھی انہوں نے کوششیں کرنی تھی وہ رائے گاہ گئی ہیں۔ میں کہا کرتا تھا نا کہ 100 سونار کی ایک لوہار کی، اور جب جنرل سید عاصم منیر اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جب اپنا وار کرے گی تو ان لوگوں کو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ تو ناظرین، ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو کہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ یہ اپنی حدود سے بہت باہر جا کر کھیل رہے تھے، اپنی حدود کو ان لوگوں نے جانا ہی نہیں تھا، اور اپنی حدود سے باہر آ کر یہ اپنی حرکتیں کر رہے تھے، اور ابھی یہ سختے کی پوزیشن میں ہے۔ خاص طور پر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ کی تو بالکل آواز ہی نہیں نکل رہی، اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر یہ تھوڑی بہت حرکت کر رہے ہیں اور رونا پیٹنا شروع کر دیا ہے، اور فیک لیٹر جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی کو، اور اپنی کوششیں کر رہے ہیں 26 یعنی ترمیم کے معاملے پر، تو کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہوگا، تمام یہ لا حاصل ہی ہوگا۔ ناظرین، ٹرمپ کے جیتنے سے جن لوگوں کے گھروں میں بیٹا پیدا ہوا، جن لوگوں کے گھر میں آج خسرے ناچ رہے ہیں ٹرمپ کے جیتنے سے، ان لوگوں کو ان کا ماضی یاد کروانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ امریکہ، کہ ہم کیا امریکہ کے غلام ہیں، تو اب وہ خود بخود امریکہ کی غلامی میں جانے کے لیے تیار ہیں، اور امریکہ کے نئے آنے والے صدر کے جناب آگے سجدہ ریز ہونے کی کوششوں میں ایک سے ایک بڑھ کر وہ کوشش کریں گے، اور ان کے
پچھلے ہفتوں میں جو انہوں نے ٹرمپ کی بیوی سے جو رابطے کیے اور یہودی لابیوں کو اور قادیانی لابیوں کو ساتھ ملا کر جو انہوں نے کوششیں کرنا تھی انہوں نے وہ کوششیں کر لی ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں ٹرمپ مملکت پاکستان میں مداخلت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اس کی مداخلت کے نتیجے میں کیا پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس کا مقابلہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ وہ تمام معاملات جو ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے۔ ابھی یہ جو موجودہ حکومت ہے اگر یہ بھی کہے گی ایبسلوٹلی ناٹ امریکہ، تو پھر پی ٹی آئی کا کیا بنے گا؟ کل یہ اور ارشد شریف کا جو ہے وہ انصاف جلد ہی ہونے والا ہے۔ ارشد شریف جو پاکستان کے نامور صحافی تھے اور وہ عمران خان کو ایکسپوز بھی کر رہے تھے، اور جناب وہ ایک مشن پر تھے، گو کہ وہ مسلم لیگ نون کے بھی مخالف تھے، ناقد تھے وہ، لیکن ان کو جس طرح یہ پورا ڈرامہ انڈین فلموں کی طرح ان کو جیسے یہ جناب قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر بالآخر قتل کر دیا گیا، ان کو پاکستان سے دبئی بھیجا گیا، اور دبئی میں اے آر وائی کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان کے دوستوں نے ان کو کینیا میں بھیجا، اور کینیا میں ان کے ایک جو فائرنگ شوٹنگ رینج میں جہاں بھیجا گیا تو وہاں پر پھر ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کا اسکرپٹ کس نے لکھا اور اس کا جناب جی یہ جو بیک گراؤنڈ میں جو بھی کچھ ہوا کس نے کیا، وہ جلد ہی منظر عام پر آنے والا ہے، اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ جی ناظرین، آنے والے دنوں میں بہت کچھ نیا ہونے والا ہے، اور حکومت نے بھی چیلنج کر کے رکھا ہے کہ پی ٹی آئی کب جلد سے جلوس ہڑتال اور باہر نکلتی ہے تو اس کے لیے حکومت بھی تیاری کر کے بیٹھی ہے، خاص طور پر پنجاب حکومت اور سندھ حکومت یہ فل تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیسے ان کو لگام ڈالنی ہے ان کے یہ گالی بریگیڈ کو، اور کیسے لگام ڈالنی ہے ان کے ایم پی ایز ایم این ایز کو، اور کس طرح ان کو باندھ کر کے رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو حکومت نے ایجنسیوں نے انگیج کر لیا ہے اور انہیں وارننگ دے دی ہے کہ مملکت پاکستان نے ابھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، مملکت پاکستان نے ابھی آگے بڑھنا ہے، اور تمام تر رکاوٹوں کو ختم کرتے ہوئے، تمام تر مشکلات کو ختم کرتے ہوئے پاکستان کی اکانومی کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اور پاکستان کی اکانومی کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اس ملک میں امن و امان اور اس ملک کی جو یہ حیثیت ہے اکنامی کی، اس کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کی جائیں گی، اور اس کو خراب کرنے والوں کا برا انجام جو ہے وہ ان لوگوں کو آئینہ دکھا دیا گیا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی ابھی مملکت پاکستان کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ اس وقت پنجاب حکومت اپنے تئیں دن رات محنت کر کے بیٹھے ہیں اور بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے۔ تو وہ کہ میاں محمد نواز شریف اس وقت ملک میں موجود نہیں ہے، وہ اپنی اولاد سے ملنے کے لیے اور ڈاکٹروں سے ملنے کے لیے وہ لوگ امریکہ میں گئے، اور وہاں پر اپنے ڈاکٹروں سے ملاقاتیں ہوئی ان کی، اور اب وہ لوگ واپس میاں نواز شریف صاحب واپس لندن پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی وہ پھر ملک میں واپس آئیں گے، اور انشاءاللہ ملک کی جو سیاست ہے اس میں وہ حصہ لیں گے۔ تمام حالات بدل چکے ہیں۔ جسٹس عاصم منیر صاحب 5 سال کے لیے عہدے کی مدت ان کی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، وہ 5 سال کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے بعد 5 سال کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ان کی جو مدت ملازمت ہے اس کو ایکسٹینشن دینا ہے۔ اور اس وقت وہ زور و شور سے اپنے لوگوں کو ترقیاں دے رہے ہیں، اور میجر جنرل کے عہدوں پر ترقیاں دے رہے ہیں، اور جو سیٹ اپ بنایا تھا جنرل فیض حمید نے، جو سیٹ اپ بنایا تھا جنرل باجوہ نے عمران خان کی خواہش پر، اس سیٹ اپ کو توڑ کر ریزہ کر دیا ہے، اور محب وطن لوگوں کو، زیادہ محنت کرنے والے لوگوں کو آگے لایا جا رہا ہے، کیونکہ جنرل ندیم انجم جو کہ آئی ایس آئی کے پہلے سربراہ تھے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کی جگہ پر نئے جنرل جناب عاصم ملک صاحب آ چکے ہیں، اور عاصم ملک کے آنے کے بعد پتہ بھی نہیں ہلا الحمدللہ پاکستان کی مخالفت میں، وہ ان کا جو دبنگ انداز ہے، یہ دبنگ انداز جو ہے وہ لوگوں نے محسوس کر لیا ہے، کہ انہوں نے ملک کے خلاف چلنے والی کسی بھی ہوا کو، کسی بھی شورش کو پمپنے نہیں دینا،
اور وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ جو ہے نا جی معاملات انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر دینی ہے، اور کسی کو بھی غدر مچانے کی کوشش جو ہے وہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا، اور پاکستان ہمیشہ سلامت رہے گا تا قیامت رہے گا۔ پاکستان اس وقت ترقیوں کی منزلیں طے کرنا شروع کر دی ہیں، ڈیفالٹ سے تو پہلے بچ چکے ہیں، اب ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ اور دیکھیں جناب ابھی سی پیک میں بہت بڑی تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں، اور ملک کی تعمیر و ترقی میں انویسٹمنٹ میں مختلف ممالک سے لوگ پرامن پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی پاکستان ایک ترقی کرتا ہوا ملک، ٹائیگر ملک بن جائے گا، اور تمام جماعتیں ایک پیج پر ہیں۔ کچھ لوگوں کے پیٹوں میں مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کیوں کر رہا ہے، یہ پاکستان کے دشمن ہی ہو سکتے ہیں۔ کچھ ملکوں کو بھی ایسی تکلیف ہے، یہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ جو پاکستان کا دوست ہے، جو پاکستان سے محبت کرتا ہے، عرض وطن سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں پاکستان کے لیے نیک خواہشات ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ٹائم میں پاکستان زیادہ ترقی کرے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کا زندہ باد، اسلام زندہ باد۔